یہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اللہ جن پہ کرم کرتا ہے، اللہ جن پہ مہربانی کرتا ہے، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور اس مقام و مرتبے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں حضرت ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں۔ ان کو کچھ احباب نے پسند کیا اور کچھ یہ فرمائش بھی آئی کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے، حضرت صوفی برکت علی صاحب کے متعلق کچھ اور گفتگو کی جائے، کچھ اور چیزیں اکٹھی کی جائیں۔ صوفی برکت علی صاحب کے متعلق جو میرے ذاتی ایک مشاہدات تھے، جو میرے ان سے ملنے والے ان کا قریبی احباب کے متعلق جو تاثرات تھے، وہ میں نے اس ویڈیو میں حصہ بنائے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان پہ مزید ریسرچ کی، ان پہ بہت سی کتابیں جو ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں۔ خود ان کی کتابیں جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ نظر آتا ہے کہ جتنا انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا، اور یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ ان کی اپنی جو ایک تاجدار دارالاحسان کے نام سے ایک کتاب جو ہے، جو خود ان کی فرمائش پہ لکھی گئی، وہ ان کے ایک مرید جو ہیں، ان کے ایک عقیدت مند جو ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ جو کہ دین محمد ضمیر صاحب جو ہیں، اور فیض زمان صاحب نے ان پہ نظر ثانی اس کتاب پہ کی ہے۔ دین محمد ضمیر صاحب نے بڑی محنت سے کتاب لکھی ہے، بڑی محبت سے کتاب لکھی ہے، بڑی عقیدت سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں تاجدار دارالاحسان پہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت دلچسپ باتیں ہیں۔ یہ کتاب بڑی پڑھنے والی ہے، اور یہ کچھ چیزیں اس کتاب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ چیزیں میں اپنے مشاہدات سے، کچھ جو میں نے انٹرویوز لوگوں کے کیے ہیں ان سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو لیکن میں آپ کو یہ تاجدار دارالاحسان کتاب جو ہے، جو دین محمد ضمیر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھنے کا ضرور آپ کو کہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو میری خاص طور پہ میری نظر سے گزری ہیں حضرت بابا جی سرکار پہ، ان میں یہ کتاب جو ہے بڑی معتبر کتاب ہے۔ ان کا مصنف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں بابا جی سرکار کی مرضی بھی شامل تھی، بلکہ کچھ صفحات جو ہیں کچھ انہوں نے بھی لکھ کے دیے تھے، اور ظاہر ہے کہ دین محمد ضمیر صاحب جو ہیں ان کو بڑی ایک یہ سعادت حاصل رہی کہ ان کے ساتھ رہے، تو انہیں بہت سے واقعات کو خود دیکھنے کا موقع ملا، اور خود انہوں نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو اس کتاب پہ مبنی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن جو میرے اس کے علاوہ جو انٹرویوز ہیں، جو دوسری باتیں ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو بابا جی سرکار جو ہیں وہ لدھیانہ کا ایک چھوٹا سا یعنی ایک گاؤں ہے برہمی، اس میں پیدا ہوئے، اور وہ جو گاؤں تھا بنیادی طور پہ وہ سکھوں کا گاؤں تھا۔ اس میں کوئی 20 مسلمانوں کے گھرانے تھے، اور باقی جو ہیں وہ سکھ تھے اور دوسرے غیر مسلم تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں مسجد نہیں تھی، تو یہ بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی اوائل جوانی میں وہاں پہ پہلی مسجد قائم کی، اور وہاں کی فضاؤں میں، لدھیانہ کی فضاؤں میں، برہمی کی فضاؤں میں جو اذان کی آواز بلند ہوئی، وہ بابا جی سرکار کی وجہ سے بلند۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے صوفی برکت علی صاحب کے، بابا جی سرکار کے، کہ وہ مادرزاد ولی تھے، اور اس کے متعلق بہت سی جو شہادتیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ راولپنڈی میں ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک مجذوب سے ہوئی، تو اس مجذوب نے کہا کہ نگاہی بخش نام تھا، تو انہوں نے کہا نگاہیا اللہ تجھے بیٹا دے گا، بڑا زبردست ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس کا فیض جو ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ گھر آئے ہوئے تھے، تو دروازہ کھٹکا، ایک فقیر جو ہے، ایک دیوانہ، ایک درویش دروازے پہ تھا، تو ان کے والد محترم جو ہیں اس کو خراج دینے کے لیے باہر نکلے، تو ساتھ ان کے
صوفی صاحب جو اس وقت بچے تھے تو وہ بھی باہر نکلے، تو ان کی نظر جو ہے حضرت بابا جی سرکار پر پڑی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، درویشوں کے اکھاڑے میں نامور پہلوان ہوگا۔ اس درویش نے یہ بات کی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں، جو میں یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، اس میں بڑے میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اللہ جن پہ کرم کرتا ہے، اللہ جن پہ مہربانی کرتا ہے، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور اس مقام و مرتبے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شیئر کروں گا، یعنی ایک حدیث قدسی ہے جو اس میں تاجدار دارالاحسان جو کتاب ہے اس میں نقل کی گئی ہے کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے کہ ولی میری قبا میں ہے، اس سے میرے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کا ولی ہے، کیونکہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس پہ بہرحال ایک یہ پابندی بھی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی جن کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کوئی تعلق ولایت کے ساتھ بھی ہے، وہ دنیا کے معاملات بھی چلا رہے ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ بھی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے علم دیتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو یہ اجازت ملتی ہے وہ لوگوں کی خدمت کریں، وہ لوگوں پہ آشکار ہوتے ہیں، لوگوں کا ان کا پتہ چلتا ہے۔ جو صحیح ولی ہوتا ہے وہ کوئی کرامات نہیں دکھاتا، لیکن کرامات سرزد ہو جاتی ہیں۔ جو ان کے قریب لوگ جاتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی برکت سے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، ان کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی برکت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ سنور جاتی ہیں، اور ان کی برکت سے جو درخت ہوتے ہیں، جو اجڑے ہوئے درخت ہوتے ہیں، جو سوکھے ہوئے درخت ہوتے ہیں، وہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہار لے کے آتے ہیں، اور جو فضا ہے، جو ماحول ہے، اور جو ملک ہے، وہ جو علاقہ ہے، اس میں بھی ان کی وجہ سے ایک خیر و برکت کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ خود بابا جی سرکار نے فرمایا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے، وہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی یہ ایک معاملہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ولایت ہوتی ہے، یہ جو اللہ کی قربت ہوتی ہے، یہ ایک عنایت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ عنایت جو ہوتی ہے کسی بھی شرط کی پابند نہیں ہوتی، ہر عنایت کے ہمراہ پہلے قبولیت اترا کرتی ہے، پھر توفیق۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عنایت جو ہوتی ہے یہ کسی شرط کی پابند نہیں ہوتی کہ آپ نے کچھ شرائط پوری کی تو آپ پہ عنایت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جب پھر عنایت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ قبولیت بھی اترتی ہے، اور پھر توفیق بھی اترتی ہے، یعنی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو نیک عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ پھر ایک بات جو انہوں نے بہرحال کی کہ مادر ولی ہونا تو ایک بات ہے نا، جیسے زرخیز زمین ہو، تھوڑا سا نم ہو تو پھر وہ زمین جو ہے وہ دکھاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ در تک پہنچنا ضروری ہے، اندر جانا ضروری نہیں۔ در تک پہنچنا بھی ضروری نہیں، در کی طرف چلنا ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خیر کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے رسول کے راستے کی طرف پہ چلنا جو ہے وہی سب سے اہم ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی بابا جی سرکار نے کہ جب بندے کو اللہ اپنے کاموں کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہ سکتا ہی نہیں۔ اور یہ انتخاب بندوں پر الہی عنایت کی حد ہوتی ہے۔ ہمیں بابا جی سرکار کی زندگی جو ہے، صوفی برکت علی صاحب کی زندگی جو ہے، اس میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ انہیں جب اللہ نے منتخب کر لیا، انہیں جب اللہ نے عنایت عطا کر دی، تو پھر وہ کسی دوسرے کام کے نہیں رہے۔ خود بتاتے ہیں کہ وہ پھر فوج میں بھرتی ہوئے، فوج میں انہوں نے ایک وقت گزارا، اور 15 سال جو ہے وہ فوج میں رہے، اور وہ جو 15 سال جو ہے وہ فوج میں رہے تو اس میں انہوں نے وہ وقت گزارا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فوج چھوڑ دی۔ فوج کے دوران وہ درود شریف بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اس سے پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ حضرت صاحب جو ہیں وہ قرآن بڑی کثرت سے پڑھتے تھے، درود شریف بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور 11,000 مرتبہ جو
اسمائے الہی جو ہیں وہ پڑھتے تھے اور 12,000 مرتبہ جو ہے وہ اسمائے نبی کا وہ ورد کرتے تھے. اور یہ بہرحال یہ بھی ایک معاملہ ایسا ہے، یہ بھی ایک ذکر کا معاملہ ایسا ہے جو جس کی بڑی اہمیت تھی. تو 12 سال جب فوج میں رہے، اس کے بعد انہوں نے فوج چھوڑی، اور اسی دوران جب وہ فوج میں تھے تو ان کا جو یونٹ تھی یا ان کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر تھا وہ کلیر شریف کے قریب تھا. تو صابر پیا سرکار کے حضور جو ہے وہ حاضری دیتے تھے، اور وہاں سے انہیں فیض ملا. تو گویا ایک تو وہ مادرزاد ولی تھے، اس کے بعد قرآن، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر 11,000 مرتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے کا ورد 12,000 دفعہ مرتبہ. تو گویا یہ ان کی ایک تربیت ہو رہی تھی، اس تربیت میں سے وہ گزر رہے تھے. اور یہاں سے ہی اور اس کے بعد ان کو فیض ملتا ہے. وہ فیض کا سلسلہ جو ہے کلیر شریف جو ہے وہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے وہاں پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ اپنے پیر سے بھی ہوتی ہے جن کی وہ بیعت کرتے ہیں. وہ سید امیر الحسن جو ہے سہارنپوری جو ہیں وہ بھی وہاں حاضری دیتے تھے کلیر شریف میں، اور بابا جی سرکار بھی جاتے تھے. ویسے بھی وہ رات کو بھی چلے جایا کرتے تھے. ان کی شکایت بھی ہوئی، لیکن اس پہ جو ان کے افسر تھے انہوں نے اس کو کوئی خاص نوٹس نہیں کیا. اور اس کے بعد سید امیر الحسن سہارنپوری جو ہے وہ حکیم تھے، اور وہ جو دوا دیتے تھے، مثلا وہ ہیضے کے مریض کو تربوز کھلا دیتے تھے تو وہ اس کو بھی شفا ہو جاتی تھی. یعنی ایک ان کی برکت کا، ان سے جو منسوب واقعات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کے ساتھ معاملہ تھا. تو بہرحال حضرت بابا جی سرکار جو ہیں ان کے مرید ہو گئے، اور کیونکہ بڑا دونوں کا جانا تھا. حضرت بابا جی سرکار جمعرات کو ضرور جایا کرتے تھے کلیر شریف. تو جو صابری سلسلہ جو ہے وہاں سے جو شروع ہوا ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کا جو معاملہ ہے، وہ صوفی برکت علی صاحب کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے. ان کی تعلیمات میں بھی نظر آتا ہے، ان کے اثر بھی نظر آتے ہیں، مقالات حکمت میں بھی ان کے اثرات کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور وہ مرید ہو گئے. لیکن پھر وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ پھر جب پسند ہو گئے، جب اس سلسلے میں شامل ہو گئے، تو پھر انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا. فوج میں اس وقت دوسری جنگ عظیم تھی. کسی فوجی کا جو ہے وہ استعفیٰ دینا جو ہے اس کو بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا. اس وقت ایسی حرکت کرنے والے کو موت کی سزا ہو سکتی تھی، عمر قید ہو سکتی تھی، کالے پانی بھیجا جا سکتا تھا. بابا جی سرکار جو ہے انہوں نے پاگل خانے بھجوا دی. لیکن پھر ایک صورتحال یہ بھی ہو گئی کہ چونکہ ان کی ایک بڑی وہ ان کا تقوی مشہور تھا، ان کی نیکی مشہور تھی، اور ان سے منسوب لوگوں کو جو بڑے عجیب و غریب جنہیں وہ کہتے تھے واقعات بھی پیش آتے تھے، لوگوں کی کے ساتھ خیر و برکت کے معاملات بھی تھے. تو ایک فوجی جو افسر تھے وہ جنرل وچ، جن کا وہ تذکرہ حضرت صاحب بھی کرتے تھے، وہ ان سے ویسے بڑے متاثر تھے، انہیں نیک سمجھتے تھے، اور انہیں ان کا استعفیٰ بھی پسند نہیں تھا. لالچ بھی دیا گیا، ڈرایا بھی گیا، اور پھر میں جیسے عرض کیا کہ انہیں ایک پاگل خانے بھجوا دیا گیا. پھر وہاں پہ ایسے ہوا کہ ان کو زہر بھی دیا گیا کہ تاکہ یہ معاملہ ان کا ختم کیا جائے، لیکن انہیں قے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے راستے میں لگا لیا. تو لیکن بہرحال یہ معاملہ ہوا، فوجی کارروائی بھی ہوئی ان کے خلاف، لیکن انہیں بہرحال فوج سے ریلیو کر دیا گیا، باعزت طریقے سے ریلیو کر دیا گیا. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، پہلا فیصلہ. دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے. تیسرا فیصلہ یہ کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے. یہ جو ایک 3 نکات کا جو انہوں نے اس وقت اپنی زندگی کا ایک ایجنڈا بنا لیا، یہ ایجنڈا جو ہے یہ ان کے ساتھ ساتھ چلا. تو گویا ابھی پھر میں بات کروں گا کہ ایک یوں سمجھیں کہ ارتقاء کی منازل جو ہے حضرت صاحب طے کر رہے تھے. پیدا ہوتے ہیں ایک اچھے گھر میں، مادرزاد ولی ہیں، بزرگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ایک درگاہ کا جو فیض ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے، انہیں بہت کامل مرشد ملتے ہیں،
درود شریف، قرآن کی تعلیم، اسماء حسنہ کا ورد، اسماء نبی کا ورد، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے ان کی شخصیت جو ہے اس کی تشکیل کی، اور آپ جن لوگوں کو ان سے ملنے کا شرف حاصل ہے انہیں خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے رنگ، یہ سارے جلوے ان کی شخصیت میں بڑے احسن طریقے سے، بڑے شاندار طریقے سے نظر آتے تھے۔ وہ خوشبو جو لوگوں کو متاثر کرتی تھی ان کی شخصیت سے پھوٹتی تھی، اور وہ عام سی بات کرتے تھے، لوگوں پہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ میں نے ایسا اثر جو ہے لوگوں پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی۔ اب مجھے ہمارے جو ہیں امبالوی صاحب، جو امبالہ بک بائنڈنگ کے مالک تھے اور حضرت صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہو گئی تو وہ ایک کیمپ میں چلے گئے، اور اس کیمپ میں پتہ چلا جو وہاں پہ لوگ تھے کہ بھئی یہ سارے انتظامات سنبھال لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو وہاں پہ آپ سمجھیں اسٹور کا انچارج بنا دیا گیا۔ تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یاد ہے بابا جی امبالوی صاحب کی بات، ظاہر ہے انہوں نے صوفی صاحب سے سنی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ایک دن ایسے ہوا کہ وہ خاتون آئی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے سلائی مشین کی ضرورت ہے، تو حضرت صاحب نے وہ سلائی مشین جو ہے وہ اس کو دے دی۔ تو جو شکایت لگانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو سلائی مشین کے متعلق شکایت لگائی کہ یہ سلائی مشین انہوں نے اپنی مرضی سے دے دی ہے، تو ظاہر ہے وہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا اسٹور میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو شکایت ہوئی تو جو لوگ تھے اس کو دیکھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ذرا ریکارڈ چیک کروائیں کہ سلائی مشینیں کتنی ہیں۔ تو بہرحال یہ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا وہاں پہ کہ وہ سلائی مشینیں جب چیک کی گئیں تو ان کی تعداد پوری تھی، اور وہ جو سلائی مشین حضرت صاحب نے خاتون کو دی تھی وہ کم وہاں نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں سے جو رخصتی لے لی، اور اس کے بعد جو ان کا کام تھا اصلاح کا، تبلیغ کا، ذکر کا، وہ قائم کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے ذکر کی جو دارالاحسان کا جو ذکر کا سلسلہ ہے وہ پھیل چکا ہے، بڑے بڑے مرکز قائم ہو چکے ہیں۔ جرمنی میں ایکڑوں پہ مرکز ہے، نیو یارک میں ہے، لنڈن میں ہے، پاکستان میں تو اتنے مرکز ہیں دارالاحسان کے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ مراکز جو ہیں وہ ہیں، اور ان سب میں ذکر ہوتا ہے، ذکر کی مجالس جو ہیں وہ منعقد ہوتی ہیں۔ جو صوفی برکت علی صاحب کا پہ اللہ نے کرم و فضل کیا، تو جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ پھر آپ پہ ایسا کرم کرتا ہے، اللہ آپ کو ایک قوت عطا کرتا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی وہاں پہ حاضری دینا جو ہے وہ بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ جو میرے علم میں بات آئی ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے حاضری دی، چودھری ظہور الہی صاحب جاتے تھے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت وہاں پہ جاتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے اس میں صوفی برکت علی صاحب کی دعاؤں کا بڑا ہاتھ تھا۔ مجھے ماسٹر ستار صاحب نے بتایا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ایک دفعہ، اور انہوں نے دعا کی کہ ان کے لیے دعا کریں، تو انہیں 2/3 اکثریت حاصل ہو، تو صوفی برکت علی صاحب نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ ایک دلچسپ بات جو ہے اشرف علانہ صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہوئے، تو میاں صاحب کو بات ہو رہی تھی، تو میاں صاحب نے کہا جو اللہ کی مرضی، تو اس پہ صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں، اللہ سے اس کی مرضی نہیں مانگتے، اللہ سے مرضی جو ہے وہ صرف کربلا والے مانگ سکتے تھے، وہ انہوں نے مانگ لی، اللہ سے خیر و برکت مانگتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ خیر و برکت مانگتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنی کوششوں سے نہیں بلکہ اللہ کی خیر و برکت سے، اس کی عنایت سے، اس کی عطا سے ہی زندگی میں عزت کی زندگی گزارتا ہے، اور دونوں جہاں میں اس کے لیے خیر و برکت تبھی پیدا ہوتی ہے
جب اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کا کرم جو ہے، ان کی رحمت جو ہے اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ ہمیں بھی صوفی صاحب کی جو ہے اس پہ چلنا چاہیے، صوفی صاحب کی راستے پہ چلنا چاہیے، اور ان کا راستہ یہ تھا کہ ذکر کیا جائے، تبلیغ کی جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس پہ عمل کرتے تھے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے دونوں جہانوں میں فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔